بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لیے حاضر ہے بچے اور بڑے پروگرام ہے۔ اس بار ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہیں، اور مہمان کرتے ہماری رہنمائی، ہمیں علم دین سکھاتے ہیں، ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہے، آپ کو جاننا چاہیں گے کون ہے؟ ان سے باتیں کرنی ہے، آپ کو سوالات پوچھنے ہیں، ریڈی ہیں؟ بلا لیں؟ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امین اختاری۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے رکن شورا آف دعوت اسلامی حاجی امین صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا حاجی صاحب، ابھی آپ کے پاس دعوت اسلامی کے کون کون سے شعبہ جات ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے؟ الحمدللہ اس وقت جو ہے دعوت اسلامی کے جو اوورسیز کے کچھ چند ممالک ہیں، یعنی کہ جو پاکستان کے علاوہ دیگر کنٹریز ہیں، تو اس میں چند ممالک کی میرے پاس ذمہ داری ہے۔ پھر ایک ہمارا شعبہ ہے اطراف کے علاقے، یعنی اس شعبے کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کا جہاں دینی کام کمزور ہے، نہیں، جہاں مسجدیں مدرسوں کی نیڈ ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ وہاں جا کر اسٹارٹ کا کام لیتا ہے۔ پھر ایک شعبہ ہے ہمارا ڈیٹا انالیٹک کا، کہ جس کے تحت جو اوورآل جتنے بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں ادارے ہیں، تو ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اور جتنا زیادہ اس دینی ماحول کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس پہ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے دینی کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اور مزید باتیں بھی کرنی ہے، اور آپ نے بھی ساتھ ہی رہنا ہے، پروگرام ختم نہیں ہوا، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبداللہ بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ میں سورہ بلد کی چند آیتیں سناؤں گا۔ چند آیتوں کی تلاوت کریں گے، ماشاءاللہ۔ جی شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما أدراك ما العقبة فك رقبة
أو إطعام في يوم ذي مسغبة آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک میں جا کر قرآن پاک پڑھنا نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس میوزک چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت بھی سن لی. آگے سیگمنٹ بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ کلام سیگمنٹ کا نام ہے. اور کلام سنانے کے لیے احد رضا بھائی موجود ہیں. کیسے ہیں احد بھائی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سی نعت سنائیں گے آج؟ یا شفیع امم للہ کر دو کرم. شروع کریں. یا شفیع امم للہ کر دو کرم. یا شفیع امم للہ کر دو کرم. شالا حسدار تیرا سبحانہ حرم تیرا سبحانہ حرم. شالا حسدار تیرا سبحانہ حرم تیرا سبحانہ حرم. غلاموں کا رہنا خدا را بھرم. شالا حسدار تیرا سبحانہ حرم تیرا سبحانہ حرم. منتشر لٹ گیا گیسوں کو وادی گے دو جہاں. لٹ گیا گیسوں کو وادی گے دو جہاں. رحم فرما دے تیری امت ہے غم. رحم فرما تیری امت ہے غم. شالا حسدار تیرا سبحانہ حرم تیرا سبحانہ حرم. اور حاضری ہو نیازی کی دربار میں. حاضری ہو نیازی کی دربار میں. زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں. زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں. آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ غم. آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ غم. شالا حسدار تیرا سبحانہ حرم تیرا سبحانہ حرم. شالا حسدار تیرا سبحانہ حرم تیرا سبحانہ حرم. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ. ہم ہے سب دعا فرما دیں چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو چل مدینہ نصیب فرمائے. بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب. آمین. کہ اس وقت ہمارا جو پروگرام دیکھ رہے ہوں
اللہ پاک اس سے پہلے ان کو موت نہ دے جب تک یہ میٹھا مدینہ نہ دیکھ لیں. آمین. سبحان اللہ. تو اکثر دعا کرتے رہا کریں. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر وحید بھائی، آپ نے کلام سنا ہے. اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی مزید برکت عطا فرمائے. آپ کو ہم سب کو ایک ساتھ مدینہ پاک میں کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ تو بھائی صاحب سے کون کون سوال کرے گا؟ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. اللہ اکبر. یہاں سے شروع. سلام کریں، نام بتائیں، سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم مائک آن. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بتائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ رضوان. پہلی بار امیل سنت کو آپ نے کب دیکھا؟ بیٹا اس میں سب سے پہلے تو میں یہ، چونکہ مدنی چینل کے ذریعے جو ہے وہ دنیا بھر میں ہمیں اس میں تربیت بھی ملتی ہے کہ سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے. اور سلام کے جو بہترین الفاظ ہیں نا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سلام کرتا ہے یعنی السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اب کیا خیال ہے؟ 10 10 چاہیے، 20 چاہیے، 30 چاہیے؟ کتنی چاہیے؟ 30. 10 20 30. تو کتنے ہم کو کتنے چاہیے؟ 30. تو لہذا جب بھی سلام کرنے کا موقع ملے تو السلام علیکم کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں، پورا کہہ لیں. انشاءاللہ الکریم اس سے 30 نیکیاں ملیں گی. ایک مرتبہ دہرا لیں، بلکہ سب دہرا لیں، کیونکہ بعض اوقات اس میں بھی امیر علیہ السلام مدنی مذاکرے میں سکھاتے ہیں کہ سلام درست نہیں کرتے. السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اور جتنے بھی کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ سلام پورا کرنے کی جو ہے وہ عادت بنائیں. اسی طرح تو جواب بھی سیکھیں. بعض اوقات اس کا بھی جواب صحیح نہیں دیتے. علیکم السلام، وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کو بھی دوہرا لیں. کیا ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ پڑھیں. تو سلام بھی پورا کرنا ہے، جواب بھی پورا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے تو سید رضوان نے جو سوال کیا ماشاءاللہ کہ میں نے امیر علیہ سنت کو پہلی بار کب دیکھا تھا، تو پہلی بار جو مجھے یاد ہے وہ 1982-83 میں. تو ہم مسجد میں ہوتے تھے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. تو حیدرآباد میں رہتا تھا اس ٹائم. تو ہمارا گھر تو شہر میں تھا، جو مین اولڈ سٹی میں. وہاں ایک میمن سوسائٹی ہے. امیر علیہ سنت کا پتہ چلا تھا کہ وہاں تشریف لا رہے. تو میں غالباً 82 یا 83 کوئی سال ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا. آپ میں سے کوئی بھی نہیں. ہاں یہ بات تو ہے. تو 82-83 میں پہلی مرتبہ وہاں مریم مسجد میں امیر سنت تشریف لائے تھے. تو وہاں الحمدللہ میں نے امیر سنت. ماشاء اللہ. اب کون سوال کرے گا؟ یہاں سے لیں سوال. آپ کریں گے؟ سوال کریں. آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے؟ جی بالکل. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ دائرے جب وابستہ ہوئے تو یوں تو دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے بھی انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ایک اچھی بات تو یہی ہے کہ وہ سیکھنے کا ذہن بنائے. تو ایک میری زندگی کا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جو مجھے یاد ہے اور الحمدللہ اس سے سیکھنے کو بھی بہت ملتا ہے. میں نے بھی سیکھا، آپ کو بھی شیئر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ فیضان مدینہ میں جماعت کا وقت تھا. تو امیر علیہ سنت عموماً آ کر اقامت کہتے تھے. جو جماعت کھڑی ہوتی ہے اور اقامت کہتے ہیں.
تو آپ وہ اقامت فرماتے تھے. تو ایک بڑی عمر کے ایک صاحب تھے، وہ آ کر جہاں امیر اہل سنت اقامت کہتے تھے نا، وہیں آ کر بیٹھ گئے. وہ جگہ تھی. تو میں نے جو ہے وہ امیر اہل سنت کی جیسے ہی آمد ہوئی نا، تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑا اس طرف ہو جائیں، امیر اہل سنت تشریف لائیں گے. اب یہ بظاہر بہت معمولی سی بات تھی، مگر امیر اہل سنت اقامت کے بعد ان سے معافی مانگ رہے تھے کہ میں نے یہ جو کیا، یہ جو آپ کو ہٹایا. تو ظاہر ہے اگر کسی کو بھی یوں ہٹا دیا جائے، دھکا دے دیا جائے، تو ایک طرح سے کسی کی اگر یوں انسلٹ کر دی جائے تو اس کو برا لگتا ہے نا. تو اس کو امیر صاحب منا رہے تھے کہ آپ معاف کر دیں، معاف کر دیں، آپ کہہ دیں معاف کر دیں. یعنی مجھے اتنا یاد ہے کہ امیر صاحب کی جیب میں جو بھی عطر، یہاں تک کہ آپ نے اپنی گھڑی یہ بھی اتار کر ان بڑے میاں کو دے دی کہ کسی طرح راضی ہو جائے. خیر راضی تھے، وہ خوشی ہو رہے تھے جو مل رہا تھا. اب ظاہر ہے امیر رسول کی جیب کی عطر کی شیشی مل جائے، امیر رسول کی ہاتھ کی استعمال کی گھڑی مل جائے، تو یوں امیر رسول نے ان کی بہت دل جوئی فرمائی، وہ بہت خوش ہو گئے. لیکن مجھے سیکھنے کو ملا کہ یہ جو بعض اوقات ہمارا ایک معمولی سے کا کام ہوتا ہے کہ جیسے مثال اگر 3 کرسیاں آگے ہیں، 3 کرسیاں پیچھے ہیں، اب جو آگے آئے گا وہ آگے بیٹھے گا اور جو بعد میں آئے گا پیچھے بیٹھے گا. تو ہم دیکھتے ہیں بچے بعضوں کا دھکا دے کر بیٹھ جاتے ہیں، جو زیادہ زور والا ہوتا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے. تو بعض اوقات ہماری اس طرح کا کوئی ٹائم جو ہے نا، وہ سامنے والے کا دل توڑ دیتا ہے اور ہمیں بعض اوقات اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ امیر رسول بارہا اس پر ہماری توجہ دلاتے ہیں، اور اگرچہ ہم اس معاملے میں کمزور ہی رہ جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ باتیں سیکھی، ہم عمل ہم کریں، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے پھر بھول جاتے ہیں. لیکن بار بار اگر ان کو دہراتے رہیں گے کہ کسی بھی مسلمان کو ہم سے تکلیف نہ ہو، کسی بھی مسلمان کو ہم آپس میں کوئی ایسا جھگڑا نہ کریں، کسی مسلمان کا جیسے نام بگاڑا جاتا ہے، کوئی مثال رنگ کسی کا کالا ہے تو اس کو کالو کالو کہہ کے بولتے ہیں، کسی کا قد اگر چھوٹا ہے تو اس کو ٹھنگنو ٹھنگنو بولتے ہیں، کوئی لمبا ہے تو لمبو لمبو کر کے بولتے ہیں. تو یہ بعضوں کا چڑ بنا دیتے ہیں نا، چڑ بنا دیتے. تو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس طرح سے اگر کسی کے ساتھ ہمارا مس بیہیو ہو جائے، کسی بھی طرح سے اگر کسی کے ساتھ ہم ایسا کچھ سلوک کر جائیں تو مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. تو اس طرح سے معافی تلافی دنیا میں کر لینے سے آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اور یہی دعوت اسلامی سکھاتی ہے کہ ہم ایسی عادتیں اپنائیں کہ جس سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کسی سے تکلیف ہو جائے، چاہے وہ امی ہوں، چاہے وہ ابو ہوں، چاہے وہ بھیا ہوں، چاہے وہ باجی ہوں، کوئی بھی ہو، تو اس سے معافی تلافی بھی کر لینی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ دل آزاری پہلے تو کرنی نہیں ہے، جی اگر ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو اس سے معافی مانگ لینی. یہ بالکل انسان ہے، بعض اوقات ہوتا ہے ہماری گفتگو سے پتہ نہیں چلتا ہے ہم کو کہ اس کا دل دکھ گیا. تو دل آزاری کا مطلب یہ کہ دل رنجیدہ ہو جانا. تو اگر دل کسی کا ٹوٹ گیا، دکھ گیا، تو ہمیں اس سے معافی تلافی کر لینی چاہیے. ماشاءاللہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم. کیونکہ عز و جل میں بھی نا عین نہیں بولتے. امیر حسن نے آسانی کے لیے انشاءاللہ الکریم کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ. اب کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ جی سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیان، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی لبیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اور کون کون سے شہروں کی طرف ہجرت فرمائی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت کی، ہجرت مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مائیگریٹ ہو جانا، یعنی گھر بار جو ہے وہ منتقل کر دینا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شہر کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہ تھا مکہ ٹو مدینہ، کہ مکے سے مدینے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی. اسی لیے فرماتے نا، بلکہ نعت خان سے کہیں گے ہمیں وہ سنائیں کہ وہ مدینہ، جیسے ہمارے ماحول میں وہ مدینہ کا تذکرہ بہت ہوتا ہے نا، تو
کسی نے کہا نا میں مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، تو امیر سنت نے کیا فرمایا، چلے کسوٹی آپ کے ساتھ ہے کیا، کون سا شعر لکھا پھر امیر؟ مدینہ اس لیے عطار، پڑھیں طرز میں سنائے نا۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بار بار امیر اہل سنت کی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرمائے، امیر علیہ السلام کی آنکھوں سے کیسے دیکھیں گے؟ جیسا حاجی فاروق نے دیکھا۔ واہ کیا بات ہے، یہ بھی ایک سوال ہے نا، دیکھو میں نے پوچھ لیا ان سے کہ بھئی ہم یہ اکثر سنتے ہوں گے، آپ یہ بڑی محبت والا ایک جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی امیر علیہ السلام کی آنکھوں سے مدینہ دیکھیں گے، تو کیسے دیکھیں گے؟ تو حاجی فاروق جو ہمارے رکن شورا مرحوم مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ جب مدینے سفر ہوا تھا ان کا چل مدینہ کا، تو امیر علیہ سنت کا ایک انداز رہا کہ جو ساتھ جاتے نا وہ ایک ساتھ سر جھکا کر آنکھیں بند ہوتی ہیں سب کی، تو امیر علیہ سنت اپنے ہاتھ سے اس کا سر اٹھاتے ہو کہتے دیکھو وہ رہا گنبد خضرا، تو یوں وہ سب جیسے امیر علیہ سر اٹھایا تو انہوں نے پھر زیارت کر لی، تو یوں مطلب وہ سب اپنی سلسلہ ہو رہا تھا۔ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وقت آیا تو جیسے امیر علیہ سنت نے ان کا سر اوپر کرنا چاہا تو انہوں نے امیر علیہ سنت کی طرف دیکھنا شروع کیا، تو امیر علیہ سنت گنبد خضرا کو دیکھ رہے تھے لائیو، تو وہ ان آنکھوں میں جو عکس نظر آ رہا تھا نا، تو وہ گنبد خضرا کی پہلی مرتبہ زیادہ مفتی فاروق نے یوں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت و عقیدت کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ بار بار ہم کو میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کچھ سوالات کرے، آپ نے سوالات کیے اور حاجی صاحب نے جوابات عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کو ملا، بہت سارا علم دین حاصل کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اپنا نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ اس میں حاجی امین صاحب ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن عطا فرمائیں گے، علم دین حاصل کریں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب۔ حاجی صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ جی بالکل، یہ بڑا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ قرآن پاک میں ایسے کئی واقعات ہیں جس میں ایک بڑا زبردست لیسن بھی ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لیسن جب ہی ملے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ اچھا، قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ترجمے کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کی جو تفسیر ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کا بھی ایک سیشن ہوتا ہے جو عام طور پر فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے بچے ہیں، کڈس پہ بھی جو بچے دیکھ رہے ہیں، اگر والد صاحب کے ساتھ ترکیب بنتی ہو کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو بالکل آپ فجر میں نماز میں پڑھ جائیں، اور امام صاحب جو درس دیتے ہیں مشکل سے 10-12 منٹ کا ہی درس ہوتا ہے، لیکن اس میں انفارمیشن بڑی زبردست ملتی ہے، اور بڑے اس میں ایک ہے نا لیسن حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے اس میں واقعات ہیں۔ تو میں بھی آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں ایک ملک ہے یمن، اس کا ایک سٹی ہے جس کا نام صبا ہے۔ تو اس میں جو قوم رہتی تھی، اللہ پاک نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، یعنی سمجھو کہ ان کے عظیم الشان گھر تھے، اور بڑی زبردست ان کی فصلیں ہوتی تھیں، اور یوں سمجھیں کہ ہوا بھی اچھی، پانی بھی اچھا، خوراک بھی اچھی، نیند بھی اچھی، گھر بھی اچھے۔ پانی ان کا بڑا صاف شفاف ہوتا تھا، پانی کا بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، پانی بھی وافر مقدار میں۔ اچھا، ہوا کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کی ہوا بھی اتنی زبردست تھی کہ کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا،
بلکہ یہاں تک کہ اگر دوسرے شہر سے کوئی ایسا شخص آتا جس کے سر میں یا جس جوئیں ہوتی تھیں اور وہ آ کر یہاں کی ہوا سے گزرتا تھا تو اس ہوا میں ایسی تاثیر تھی کہ جوئیں مر جاتی تھی، یعنی وہ بھی صحت یاب ہو جاتا تھا، یعنی بیمار آ کر صحت یاب ہو جاتے تھے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کو نعمت ملتی ہے، یعنی جس کو مال ملا، جس کو اچھا گھر ملا، اچھی گاڑی ملی، اچھا ذہن ملا، اور سمجھے کہ بڑی اچھی زندگی وہ گزار رہا ہے، اب ایسا شخص تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ تو اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے، اللہ کی زیادہ عبادت کرے۔ اور عام طور پر دنیاوی بھی اس وقت بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، آپ دیکھیں وہ نمازوں کی طرف کم ملیں گے آپ، حالانکہ ان کو تو اللہ پاک نے زیادہ نوازا ہے، ان کو تو زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو کیونکہ شیطان اس وقت کھل کے کھیلتا ہے، تو ایسے موقع پر ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی پر آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اصلاح کے لیے، ان میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ علماء نے لکھا کہ تقریباً 13 انبیاء کرام مختلف دور میں آتے رہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم پچھتاؤ گے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ آخر کار کیا ہوا کہ اللہ پاک نے ان پر ایک زبردست سیلاب بھیجا۔ اب وہ سیلاب ایسا آیا کہ اس پوری قوم کو اس نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ان کے کھیت برباد ہو گئے، ان کے باغ برباد ہو گئے، ان کے پھل فروٹ برباد ہو گئے، ان کے پانی میں وہ گدلا پانی شامل ہو گیا، ان کی جو خوبصورتیاں تھیں وہ سارے ختم ہو گئے، انہوں نے جو اچھے اچھے گھر بنائے تھے وہ بھی مٹی کے ڈھیر ہو گئے، یعنی ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اس نافرمانی کے سبب جو ہے وہ رب تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ تو یہ ہمیشہ کا ایک اصول رہا کہ جب قوم اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھتی ہے تو اللہ پاک ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے پھر اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو یہ ایک لیسن ہے کہ ہمیں بھی اس میں غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کے یہ جو واقعات ہیں یہ ہمیں لیسن دیتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی، بھائی دیکھیں نا، دیکھنے کو آنکھیں دیں، اب ہونا کیا چاہیے کہ آنکھیں کس نے دیں؟ کس نے دی؟ بلند آواز سے کس نے دی؟ اللہ پاک نے آنکھیں دی۔ اب یہ آنکھیں اللہ پاک نے دی تو ہونا یہی چاہیے کہ ان آنکھوں سے ہم وہ دیکھیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اب اگر ان آنکھوں سے اگر کوئی ناجائز دیکھے، فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، گانے دیکھے، گندے گندے مناظر دیکھے تو یہ اللہ پاک کی نافرمانی ہوئی۔ زبان کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ زبان ہونا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا ذکر کرے، اس کے محبوب پہ درود پڑھے، نیکی کی بات کرے، اچھی اچھی بات کرے، لیکن اگر اسی زبان سے کوئی گالیاں دے تو، اسی زبان سے کوئی جھوٹ بولے تو، اسی زبان سے کوئی کسی کے دل کو توڑے تو اللہ پاک ناراض ہوگا۔ تو یہ زبان یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ ہاتھ ملے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہاتھوں سے اچھے اچھے کام کریں، لیکن اگر کوئی اسی ہاتھوں سے کسی سے لڑ رہا ہے، کسی سے کو مار رہا ہے، پھر یہ پاؤں اللہ پاک نے دیے، ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ پاک کے راستے میں ہی چلے، لیکن اگر کوئی گندی جگہوں پہ، بری جگہوں پہ جانے کے لیے ان پاؤں کا استعمال کرے، غلط کام کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرے، غلط بات کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرے، اور جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر لے لیے جائیں۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پیر ہی کٹ گیا، کوئی حادثہ بیماری ہو گئی تو ہاتھ ہی کٹ گیا، اچانک صبح اٹھے تو آنکھیں چلی گئیں، زبان میں کوئی ایسا زخم ہوا کہ زبان ہی کاٹنی پڑی، ایسا واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں لیسن ملتا ہے کہ جو نعمتیں بھی رب تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر کیا ہے کہ ان نعمتوں کو ہم غلط راہ پر استعمال نہ کریں۔ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعے نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ تو جو بھی اب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی ایسی رات آتی ہے، اب ہونا یہی چاہیے تھا کہ نیا سال آیا
تو ہم اس میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نیا سال دیا، اب یہ نیا سال ہمارے لیے بابرکت بنا، اس میں ہمارے روزی میں برکت ہو جائے۔ اب بچے دعا کریں کہ ہمارے والد صاحب کی روزی میں برکت ہو جائے، ہمارے بھائی کی روزی میں برکت ہو جائے، ہمارے گھر میں امن ہو جائے، پیار ہو جائے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو لیسن یہی ملتا ہے کہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا، اگر رب تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو لہذا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور ذہن بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قوم سبا کے متعلق سنا کہ وہ اپنے اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئی، تو اللہ پاک نے ان پر جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، اللہ پاک نے جو ان پر فضل کیا تھا، اس کو واپس لے لیا۔ تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ اللہ پاک کی فرما برداری کرنی ہے۔ انشاءاللہ کیا کرنی ہے؟ اللہ پاک کی فرما برداری۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارا علم دین سیکھ بھی لیا اور آگے بھی سیکھنا ہے، اور آپ بھی ساتھ رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حاجی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ چلیں جی، سوالات بھی مجھے ملے ہیں اور دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ہیں تو بڑے انٹرسٹنگ سوال، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جواب کون دیتا ہے۔ اب یہ جواب دینے والوں کو کوئی انعام بھی بڑھتا ہے یہاں پر انشاءاللہ پروگرام کے بعد۔ پروگرام کے بعد؟ چلے بھائی، آپ کو پروگرام کے بعد دیں گے، ہو سکتا ہے کچھ کھلا پلا دیں گے اچھا آئٹم انشاءاللہ۔ اچھا پیارے بچوں، آپ سے سوال کیسے ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ سوال یوں ہوگا کہ آپ کو ایک حرف دیں گے حاجی صاحب، اس سے آپ سے کویشچن ہوگا اور آپ نے آنسر دینا ہے۔ مثال کے طور پر کہ با سے کسی شہر کا نام بتائیں، کسی سٹی کا نام بتائیں، سمجھ گئے؟ جی حاجی صاحب۔ چلے جی، حرف ہے لام، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ لام۔ تو لام سے شروع ہونے والی ایسے شہر کا نام بتائیں جہاں ایک بڑے بزرگ کا مزار شریف بھی ہے، وہ بڑا مشہور ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ پاکستان کی پہچان ہے۔ میرے پاس نام بھی لکھا ہوا بزرگ کا، میں نام نہیں لے رہا ہوں قصدن تاکہ انٹرسٹ اور پیدا ہو جائے۔ اگر میں نے نام لیا تو شاید سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ایسے ہی گیس کریں۔ چلیں جی آپ بتائیں۔ لاہور۔ لاہور، چلے لاہور بھی نام ہے، بزرگ کا نام بھی بتائیں، کن کا مزار شریف ہے وہاں پر؟ جی نعت خان بتائیں گے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، ہمارے عبداللہ، جی عبداللہ بھائی کا بھی جواب درست ہے اور نعت خان کا بھی جواب درست ہے۔ تو لام سے مشہور شہر ہے لاہور، اور بزرگ کا نام ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ چلیں جی، حرف ہے دال۔ کیا ہے حرف؟ دال۔ دال سے شروع ہونے والی وہ عبادت کہ جس میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، چلیں جی یہ بتائیں گے۔ دعا۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا جو ہے نا، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اور دعا میں ہاتھ اٹھانے کے جو آداب بیان کی جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ بعض لوگ دعا کرتے ہیں نا، یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ دعا طریقہ درست نہیں ہے۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے، تو دعا کے لیے آداب جو بیان ہیں اس میں 3 طریقے ہم کو سکھائے جاتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھے کی سیدھ میں ہوں، یا چہرے کی سیدھ میں ہوں۔ چار طریقے، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو۔ یہ چاروں صورتوں میں ہتھیلیوں کا رخ جو ہے نا وہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت یہ ہاتھ ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ گیپ ہونا چاہیے۔ تو دعا کیسے کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، یہ دعا یوں کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ یہ کلیئر گیپ بھی رکھنا ہے اور یوں آسمان کی طرف پھیلا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے جی، حرف ہے عین۔ کیا ہے؟ عین۔ کیا ہے؟ عین۔ عین سے شروع ہونے والی ایسی چیز کا نام بتائیں
جس کو سر پر پہننا سنت ہے. ماشاءاللہ ہمارے چھوٹے مدنی منع جواب دیں گے بھائی. آپ نام بھی بتائیں بھائی اپنا نام. میلاد رضا. میلاد رضا، واہ بھائی واہ. جی آپ کا جواب؟ امامہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ میلاد رضا نے بھی بھائی درست جواب دیا. عین سے وہ چیز جسے سر پر پہننا سنت ہے وہ ہے امامہ شریف. جب بھی نماز پڑھنی ہو تو امامے کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. چلے جی، قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور نام بھی ہے یہ. جی مائک والے اسلام بھائی آپ بتائیں گے؟ چلیں جی ان سے پوچھیں، نام بھی بتائیں اپنا. محمد عثمان اتاری. محمد عثمان اتاری، واہ. مزمل. مزمل، ماشاءاللہ. ایک طرح سے تو جواب درست ہے، لیکن ایک اور نام بھی ہے. مزمل نام بھی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ایک اور نام بھی ہے اور وہ نام بھی بڑا مشہور ہے. آپ بتائیں گے؟ چلیں جی ان کو مائک پہنچائیں، نام بھی بتائیں اپنا. محمد ارحم. محمد ارحم. جی ارحم. محمد. ماشاءاللہ جواب درست ہے. جواب ہمارے عثمان بھائی کا بھی جواب درست تھا. مزمل بھی ہے، لیکن ہمارا جو مطلوبہ نام تھا وہ محمد ہے، تو سورہ محمد بھی ہے، سورہ مزمل بھی ہے، تو دونوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا. وہ کون سا کافر بادشاہ تھا جس کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور اس کا نام نون سے شروع ہوتا ہے؟ کافر بادشاہ کا نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے. نعت خوان کو پتہ ہے بھائی، نعت خوان کو پھر ذہنی آزمائش کے پروگرام میں بھیجنا چاہیے. جی نعت خوان. نمرود. جی اس بادشاہ کا نام تھا نمرود. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. علم حاصل کرنا یہ بہت ہی پیاری فضیلت کی بات ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح ہمارے مدنی کڈس مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں یہ تھوڑا آسان انداز میں بچوں کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت بھی عام کرتے رہیے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ حروف سوال جواب جس میں ہم نے بہت سارا علم دین حاصل کرا مکمل ہوا. ایسا ایک سوال اس کے بعد پھر اینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا اور آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو، ہمارے بچوں کو؟ کہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، اس کی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام. تو وقت تو گزر ہی جاتا ہے، ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا وقت گزر جاتا ہے، لیکن جو وقت نیکیوں میں گزرتا ہے تو اس وقت کی اہمیت مرنے کے بعد پتہ چلے گی. اب کیا لگا تو ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ کا ایک اچھا سلسلہ ہے، اور یہی تصور تھا کہ جو اس کو سن رہے ہیں سیکھتے ہوں گے. اب ظاہر جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے. تو اللہ پاک آپ سب کو اور جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کے انتظامیہ ہے، جو بھی مجلس ہے، اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ. اور بھی علم دین حاصل کرنا ہے کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل.